السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی شروع کی 8 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ اے لوگو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن کو تم نے ماں کہہ دیا ہے تمہاری سگی مائیں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے سگے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات ہی کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے یہاں یہی انصاف والی بات ہے، اور اگر تمہیں ان منہ بولے بیٹوں کے باپوں کی جانکاری نہ ہو تو وہ منہ بولے بیٹے تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور کوئی بات تم بھول چوک کی وجہ سے کہہ دو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، مگر جو بات دل سے جان بوجھ کر کہہ دو تو اس پر گناہ ہے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ بے شک ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب میں دوسرے ایمان والے اور مہاجرین کے مقابلے میں رشتہ دار ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے سب نبیوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی علیہم السلام، اور ان سب سے ہم نے بہت پکا وعدہ لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَيُحْذِرَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ اللہ قیامت کے دن سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، کیے گئے وعدے کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں انکار کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے دردناک، بہت تکلیف والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی شروع کی 8 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 یہ اترنے کے اعتبار سے 73 ہے۔ احزاب معنی گروہ، جس کا ذکر آیت نمبر 20 میں ہے۔ احزاب مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل 73 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 عورتیں، سورہ نور روشنی سورہ نمبر 24 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33، اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب کا خلاصہ، سورہ احزاب کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، جو وحی کی گئی ہے اسی کے حساب سے چلیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کسی انسان کے بعد 2 دل نہیں ہیں، بچے کو باپ کی طرح منسوب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں۔ چند نبیوں کا ذکر ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے، بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ 22ویں پارے کے شروع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت ہے کہ اللہ سے ڈرتی رہو، درست بات کہو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، تم ہی اہل بیت میں سے ہو۔ جنتی مردوں اور عورتوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 37 میں ایک صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے نام سے مشہور تھے۔ آگے ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔
نبیوں کے لیے مہر اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ہے چچا اور پھوپھی کی بیٹیوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ کھانے کی دعوت کا ذکر ہے، کھانے کے بعد آدمی فوراً چلا جائے، پردے کے پیچھے سے عورتوں سے کوئی چیز مانگے۔ کچھ لوگوں سے پردے میں سہولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کو تکلیف دینے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے پر پردے کا حکم ہے۔ جنتی اور جہنمی لوگوں کا ذکر ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ کے آخر میں ہے کہ منافق مردوں، عورتوں اور مشرکوں کے لیے عذاب ہے، اور ایمان والوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 پر غور کیجیے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا انداز کیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بلکہ لقب سے پکارا۔ کہیں کہا اے نبی، کہیں کہا اے رسول، کہیں کہا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، اے چادر اوڑھے ہوئے۔ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ کیا احترام ہے! یہ نہیں کہا اے محمد، ایسا نہیں کہا۔ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ کا ڈر اور خوف سب سے اہم چیز ہے۔ آدمی کے اندر اگر یہ پیدا ہو جائے، وہ جہاں کہیں بھی رہے ڈرتا رہے گا۔ ایسا نہیں صرف مسجد میں ڈرے، مارکیٹ میں بھی ڈرنا، ہر جگہ اللہ کا ڈر اور خوف، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 پر غور کیجئے۔ اس کے اندر یہ ہے کسی آدمی کے اندر 2 دل اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اس آیت میں پہلی بات یہ ہے کہ 2 دل نہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دل ہے تو ایک ہی چیز اس کے اندر ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی مومن اور کافر دونوں رہے، یا کافر اور مسلم دونوں رہے۔ اس آیت میں دوسری بات یہ ہے زہار کے بارے میں۔ زہار کا دستور بھی بیکار ہے، اس لیے کہ ماں باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں، بیوی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، اسی طرح یہ بول دینے سے کہ اب میری بیوی مجھ پر حرام ہو گئی، صرف کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو وہ ہے جس نے جنا ہے۔ اب اگر بیوی کو ماں کہہ دیا تو یہ زبانی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا، ماں کہہ دینے سے ماں نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں۔ تیسری بات اس کے اندر یہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں۔ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی کے پاس 2 باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا اپنے نقلی باپ کا وارث نہیں بن سکتا، اور نہیں نقلی باپ منہ بولے بیٹے کا وارث بن سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ۔ آیت نمبر 5 پر غور کیجئے کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارنا ہے۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں ہے، لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے، زید بن محمد کہنے لگے تھے، نعوذ باللہ۔ اصل میں وہ زید بن حارثہ ہے، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو 2 باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جو بھی لڑکا رہے ان کے باپ کے نام سے پکارنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اڈپٹ کر لیتا ہے، لے پالک بنا لیتا ہے، لے لیتا ہے، پھر بھی ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارنا پڑے گا۔ اسکول میں بھی نام ویسے ہی لکھانا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے آگے لگاتی اور اپنے باپ کا نام نکال دیتی، وہ صحیح نہیں۔ اللہ کہ کہیں کوئی مجبوری ہو تو اپنے باپ کا بھی نام ذکر کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے، پکارے جائیں گے۔ آیت نمبر 6 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جان سے بھی زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا مومن کبھی برداشت نہیں کر پائے گا، اور نہیں کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مائیں ہیں، ان سے نکاح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ سگی ماں سے بھی زیادہ ان کا احترام ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی اعتراض کرے گا تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ جواب دے، انہیں بتائے، کیونکہ مومن کسی صحابی کے بارے میں، صحابیہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کبھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے، خاص طور پہ یہاں جو ذکر ہے 5 نبیوں کا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے، تو یہ احترام کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، فضیلت کے لیے ہے۔ آخر کیا عہد و پیمان لیا گیا نبیوں سے؟ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اگر ان کی زندگی میں دوسرے آ جائیں تو ان کی بات مانیں گے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13 کے اندر ہے کہ دین کو قائم کرنا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمام نبیوں سے کہا گیا دین کو قائم کرو اور آپس میں جدائی پیدا مت کرو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے کہ ان کے پاس حکمت کی باتیں ہم نے دی ہے، اگر کوئی رسول آئے تو ان کی تصدیق کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا اور اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Mm-hmm.